الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین اما بعد۔ آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے قرآن کریم کا موضوع علم تارا پیش کیا جا رہا تھا کہ اس عنوان سے جو قرآن کریم کی آیات آغاز ہوتی ہیں ان آیات کریمہ کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ یہ آیات کریمہ قرآن کریم میں تقریباً 40 یا اس سے لگ بھگ وارد ہوئی ہیں، اس کے قریب وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے 2 آیات آپ کی خدمت میں پڑھی گئی تھیں اور عرض کیا گیا تھا کہ علم تارا یعنی رؤیت کا جو معنی ہے وہ معنی ہمارے سامنے جامع طور پہ متحقق ہوتا ہے۔ انسان مختلف ذرائع سے دیکھتا ہے، دیکھنے کا جو عمل ہے وہ نفس انجام دیتا ہے، دیکھنے کا عمل انسانی نفس انجام دیتا ہے، لیکن وہ مختلف ذرائع سے اس کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا ایک ذریعہ دیکھنے کا آنکھ ہے، اسی طرح سے ایک دیکھنے کا ذریعہ انسان کے سامنے اس کا دل ہے۔ انسان اسی طرح عقل سے دیکھتا ہے، خیال سے دیکھتا ہے، دیکھنے کا عمل انسان انجام دیتا ہے، لیکن اس کے ذرائع کے ہمارے پاس مختلف ہیں، ذرائع مختلف ہیں۔ انہی ذرائع میں سے ایک اہم ذریعہ عقل ہے، اور عقل سے دیکھنے کو علم تارا کہہ کے بعض اوقات عقل سے غور و فکر کر کے جاننے یا دیکھنا مقصود یا مراد لیا گیا ہے۔ پھر ہم نے یہ نقطہ پڑھا تھا کہ قرآن کریم میں اگر الہ ساتھ ذکر ہو، علم تارا الہ ذکر ہو، تو اس سے مراد ہے دقت نظر کر کے، غور و فکر کر کے ایک مطلب کو لینا۔ لہٰذا یہاں پر بھی ہم ان آیات میں ملاحظہ کر رہے ہیں کہ علم تارا کہہ کے جو مطلب لیا گیا ہے الہ اس میں وارد ہوا ہے، اس لیے ہم ان آیات کا ترجمہ آغاز سے یہ کریں گے کہ کیا آپ نے دقت نظر سے نہیں دیکھا کہ یہ پھر آگے جو مطلب قرآن میں وارد ہوتا ہے۔ ہم نے گزشتہ درس میں سورہ بقرہ آیت نمبر 246 کو مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی 258 نمبر آیت کو پڑھیں گے، لیکن قلیل سے مطالب ہمارے پاس گزشتہ آیت کے ضمن میں رہ گئے تھے۔ آپ ان آیات میں جو گزشتہ ہمارے پاس تھی جناب طالوت سے متعلق، اس میں تفصیلی نکات کو جان چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت 246 نمبر آیت، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ علم تری الی الملأ، کہ کیا آپ نے اس جمعیت کو نہیں دیکھا من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی تھی، من بعد موسیٰ، موسیٰ کلیم اللہ کے بعد آئی۔ انہوں نے اپنے نبی سے یہ تقاضا کیا، چونکہ وہ خود گھروں سے نکال دیے گئے تھے۔ جالوت جو کہ ایک طاغوت تھا، بادشاہ تھا، اس نے مصر اور فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیا اور ان کو انتہائی پسماندہ صورت میں رکھا تھا، انتہائی پسماندہ حالت میں رکھا تھا۔ لہٰذا یہاں پہ جالوت کے اس ظلم و ستم اور حاکمیت، جو طاغوتی حاکمیت ہے، اس سے نکلنے کے لیے انہوں نے یہ تقاضا کیا اپنے دور کے نبی سے کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک لشکر کا کمانڈر یا فرماندہ قرار دے۔ تو نبی نے ان سے کہا کہ حل عصیتم، قال حل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہ تمہارے اوپر اگر اللہ کی جانب سے جنگ و جہاد واجب ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ پھر جہاد کے لیے نہ نکلو۔ تو انہوں نے تعجب آور انداز میں کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ الہی میں قتال کے لیے نہ نکلیں، جہاد کے لیے نہ نکلیں، جبکہ ہم لوگوں کو ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بچوں سے ہمیں دور باہر کر دیا گیا ہے۔ لیکن پھر قرآن نے ذکر کیا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب ان کے اوپر قتال یا جہاد واجب ہو گیا، تَوَلَّوْا، تو وہ لوگ پھر دنیا داری کا شکار ہو گئے، انہیں اپنی جان مال وہ زیادہ عزیز نظر آئی۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے ان قلیل افراد کے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ آیت اللہ جو عادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ
اپنے اسی درس تفسیر میں اسی آیت کے ضمن میں بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو ظالمین لفظ آیا ہے اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ اگر جہاد واجب ہو جائے، بے شک مستضعف وہ افراد کیوں نہ ہوں، اگر ان پر جہاد واجب ہو جائے اور وہ جہاد کے لیے نہ نکلے تو یہ اللہ کی نگاہ میں ظالم قرار پائیں گے، یہ گناہگار قرار پائیں گے، یہ فرار از جہاد قرار پائیں گے۔ لہٰذا یہاں پہ ظالمین سے مراد یہی مومنین و متدینین طبقہ ہے کہ جنہوں نے پہلے جہاد کے لیے لبیک کہیں، اور جب ان کے لیے تمام زمینہ فراہم ہو گیا اور لشکر آمادہ ہو گیا تو ان لوگوں نے اس لشکر سے کنارہ کشی اختیار کی اور واپس اپنے پاؤں پلٹ گئے، اور اس کو قرآن کریم نے امت اسلامیہ کے لیے ہدایت کے عنوان سے قرار دیا ہے کہ یہ حالت مومنین کی نہیں ہونی چاہیے، یہ حالت امت اسلامیہ کو نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ جب وظیفہ عائد ہو گیا، جب میدان فراہم ہو گیا اور وظیفہ انسان پر عائد ہو گیا تو یہاں پہ چون چرا کی نوبت نہیں ہے، چونکہ بالآخر اس دنیا سے ہر انسان نے مرنا ہے، اور مرنے کا وقت وہ کبھی بھی ٹلنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر وہ وہاں پہ حاضر نہیں مرے گا تو پھر فراری وہ مرے گا، موت تو اس کے عقب میں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس یہ بات نہیں جانتا کہ زمین پر مرے گا۔ مرنے کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور قرآن میں بار بار قرآن میں یہ ذکر کیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ أَجَلًا إِذَا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک نفس کو کبھی بھی مؤخر نہیں کرتا جب اس کا وقت اجل آ جائے۔ ایسے یہ بات قرآن کریم نے کئی آیات میں تکرار کی ہے۔ اس لیے جب ہمارے لیے وقت موت معین ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خطرات میں جانے سے موت نہیں انسان کو نصیب ہوتی، موت انسان کو اس وقت ہی آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے، لیکن انداز موت اللہ نے ہمارے اختیار میں رکھا ہے کہ اے بشر، اے انسان، تو نے کس طرح سے موت سے ہمکنار ہونا ہے، کیا تو موت سے فرار کر رہا ہو، کیا تو اپنے وظائف سے فرار کر رہا ہو۔ غفلت کی وجہ سے موت نہیں ٹلتی، غفلت کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے موت انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ لہٰذا یہاں پہ واضح بات ہمارے لیے پھر اجاگر ہوتی ہے، اور اس آیت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جب موت کا وقت معین ہے، جب ہمارے اس دنیا سے رخصتی کا وقت معین ہے، تو پھر ہماری حالت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وظائف اپنے ترک کر کے ہم جائیں، خصوصاً وظیفہ جہاد جب معین ہو جائے۔ چونکہ وظیفہ جہاد کا تعین کیسے ہوتا ہے یہ ہمارے لیے ایک فقہی مسئلہ آ جاتا ہے، اس لیے ہم ادھر فقہی مسئلے کے دائرے میں ابھی نہیں آتے کہ ہماری گفتگو باہر نہ نکل جائے۔ اس آیت میں غور و فکر کا چونکہ درس دیا گیا، ہم اس آیت سے غور و فکر کا ایک پہلو اخذ کر لیں جو کہ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ہمارے لیے لازم بھی ہے، اور غور و فکر سے ہمیں ہر امر کو لینا بھی لازم ہے تاکہ ہمارے نفس سے اس کا تعلق بن سکے۔ اس لیے آپ عزیزان خود اس آیت کریمہ کے اوپر غور کریں، اس کے معنی، اس کا ترجمہ، اس کے بعض کلمات کے جو معنی ہیں وہ آپ کے سامنے روشن کر دیے گئے ہیں۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک واقعے کو بیان کیا، بڑے مختصر اور بلیغ انداز میں قرآن نے ذکر کیا، اور ٹو دا پوائنٹ بات کی کہ ان کی حالت بڑی پسماندہ تھی کہ وہ گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، نہ کھانے پینے کا سامان موجود ہے، نہ عزت معاشرے میں موجود ہے، ضعیف اس لیے کر دیے گئے ہیں تاکہ ان کے پاس دوبارہ حکومت اور مال نہ آئے۔ لیکن اس اثنا میں انہوں نے طاغوت سے چھٹکارے کے لیے دیگر راستے نہیں اختیار کیے۔ طاغوت سے چھٹکارے کا راستہ مقاومت ہے۔ ممکن ہے کہ ہمارے لیے میدان نہیں سجتا کہ ہم اس میں جا کے بے نفس نفیس ایک شرکت کریں، چونکہ قرآن نے واضح طور پہ یہ تجارت کا درس ہمیں دیا ہے، اور قرآن میں کئی جگہوں پر یہ مکالمہ خداوند متعال کا مومنین کے ساتھ آیا ہے، جیسا کہ سورہ صف میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ اے ایمان لانے والو، کیا میں تمہیں اس تجارت کی رہنمائی نہ کروں کہ یہ بزنس تم نے کیا تو نجات پا جاؤ گے۔ سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ اس آیت کو بہت بیان کیا کرتے تھے اپنے خطابات میں، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت یا ایک ایسا بزنس نہ بتاؤں کہ اگر وہ بزنس اور تجارت کی تم نے تو نجات پا جاؤ گے۔ کس سے نجات پائے گا؟
عذاب علیم سے، دردناک ترین عذاب سے۔ علیم کہتے ہیں درد کو۔ بعض عذاب ہیں جو ذلت آمیز عذاب ہیں، بعض عذاب ہیں جو دردناک ہیں، جیسے بعض کا سر میں درد ہوتا ہے، انسان کے لیے چھٹکارا ہی اس سے نہیں مل رہا ہوتا، اس کا دل چاہتا ہے کہ بس اس دنیا سے کسی طرح اٹھ جائے، درد سے مجھے چھٹکارا ملے، اسے کہتے ہیں عذاب علیم۔ لہذا تنجیکم من عذاب علیم، پھر اللہ نے تجارت بتائی، دیکھو تم نے مجھے کچھ دینا ہے، اس کے مقابلے میں پھر میں تمہیں دوں گا، کیونکہ تجارت یہی کہتے ہیں نا، ایک مال دیتا ہے اور دوسرا اس کے مقابلے میں جنس دیتا ہے۔ آپ نے ایک چیز فروخت کرنے کے لیے رکھی ہے، دوسرا پیسہ دے گا تو کیا ہوگا؟ دوسرا پیسہ دے گا تو پھر وہ آگے سے تجارت کرے گا۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے کیا دینا ہے؟ خالق اور مخلوق کے درمیان ادھر کیا ہے؟ تجارت ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان تجارت ہے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ وہ تجارت یہ ہے کہ مخلوق نے ایک چیز دینی ہے، اس کے عوض میں، اس کے مد مقابل جو ہے وہ خالق ہمیں چیز دے گا۔ ہم نے جو دینا ہے وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی سطح اپنے اندر حاصل کرو۔ معلومات کی سطح کافی نہیں ہے، یہ واضح قرآن نے کہہ دیا۔ اگر تجارت کر رہے ہو تو تجارت میں اقرار اور معلومات کا ہونا کافی نہیں ہے، صرف اقرار کر لیو کہ ہاں یہ بھی پتہ ہے، وہ بھی پتہ ہے، فلاں بھی پتہ ہے، ساری باتیں پتہ ہیں جی، پتہ نہیں ہونا کافی۔ ان معلومات کو کہاں تک پہنچانا ہے؟ ایمان تک پہنچانا۔ ایمان تک ایک چیز، اس کو کئی ہمارے پاس اس کے راہیں ہیں ایمان تک پہنچانے کی، لیکن ایک جامع راہ ہے تکرار عمل۔ انسان جب ایک عمل کو تکرار کرتا رہتا ہے، تکرار کرتا رہتا ہے، وہ نفس کے اندر کس درجے پر پہنچ جاتا ہے عمل؟ ایمان کی سطح پر معلومات کو وہ عمل پہنچا دیتا ہے۔ اس کی مثال امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں کہ جس طرح مردہ ہے، مردے کے ساتھ ہم اگر رہیں، ہمیں یقین ہے مر چکا ہے، یعنی معلومات میں ہمارے یہاں مر گیا ہے، لیکن ہم رات نہیں گزار سکتے تنہائیوں میں اس کے ہمراہ۔ لیکن وہ جو مردے کو غسل کفن دیتا ہے یا اس کو نلاتا دھلاتا ہے، آپ اسے دیکھتے ہیں کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، 1000 مردے پڑے ہوں، اس لیے مسئلہ نہیں ہے، چونکہ وہ اس منظر کو تکرار کی وجہ سے یقین کر چکا ہے کہ یہ مجھے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، یہ کچھ بھی مجھے نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہے تکرار کا نتیجہ، کہ تکرار نتیجہ ضرور دیتا ہے، اسے بے نتیجہ کبھی نہ سمجھے تکرار کو۔ البتہ عادت اور تکرار میں فرق ہونا چاہیے، تکرار عادت نہ بنا دے، عادت پھر غفلتوں میں انسان رہ کر بھی ایک عمل کو انجام دے گا۔ تکرار یعنی اس کے وہاں سے خوف، چونکہ خوف مانے تھا، معلومات تھیں لیکن اس معلومات میں مانے کون تھا؟ خوف۔ تکرار کی وجہ سے کیا ہوگا؟ وہ خوف ختم ہو گیا۔ ادھر تکرار کے اثر کا مطلب یہی ہے۔ بعض جگہوں پہ توکل نہیں کرتا تھا کہ میں فقیر ہو جاؤں گا، اس نے اتنا تکرار توکل کے اوپر کیا کہ اسے پتہ لگ گیا فقیر ہو بھی جائے کچھ نہیں ہوتا، رازق وہی ذات ہے، وہی مجھے نفع دینے والی ہے، ضرر مجھے پہنچائے تو وہ مجھے اسے آزمانا چاہتی ہے، اسے اس بات کا یقین حاصل ہو گیا۔ لہذا یہاں پہ ہے کہ ایمان کے دائرے میں لیا تو تؤمنون باللہ ورسولہ، صحیح، اللہ اور رسول کے اوپر ایمان لے کے آؤ، معلومات مت لے کے آؤ۔ یہ جو ہمارے ہاں فقط خطیب بیان کر جاتے ہیں اور ہم سن کے آ جاتے ہیں، معلومات کے دائرے میں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا اس کے اوپر ایمان کی سطح اپنے اندر بنائے۔ پھر اگلا حکم کیا؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کی راہ میں تم نے مال اور جان سے جہاد کرنا ہے۔ ادھر جہاد سے مراد یہ ہے کہ سخت زحمت اور کوشش کرو، اپنی جان اور اپنے مال سے سخت زحمت اور کوشش کرو، کیونکہ قرآن کریم میں بہت کم جگہوں پہ جہاد بمعنی جنگ آیا ہے، عموماً قتال لفظ ہے، جیسے بھی آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ لفظ قتال آتا ہے جنگ کے معنی میں بالعموم۔ جہاں اکثر بیشتر جگہوں پہ قرآن میں جہاں کلمہ جہاد آیا وہاں سے مراد اپنی پوری توانائی خرچ کرنا ہے۔ جیسا آپ بعض اوقات میچز میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ٹیم جیتنے کے لیے اپنی پوری توانائی خرچ کر دیتی ہے، تو یہ جو پوری توانائی خرچ کرنا ہے اس کو کہتے ہیں ایک عمل میں جہاد کرنا۔ یہاں ہم پیپروں کی تیاری کے لیے اپنی پوری بعض اوقات توانائی خرچ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہم نے امتحان دینے کے لیے جہاد کیا۔ جہاد یعنی پوری توانائی اور کوشش خرچ کرنا۔ تم اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، راہ معین ہونی چاہیے۔ جس کے پاس راہ نہیں ہے، مثلا
پوچھیں کہ آپ کیوں پیدل چل رہے ہو، کہتا نہیں پتہ، سارے لوگ چل رہے ہیں اس لیے چل رہے ہیں۔ یہ عمل آپ نے کیوں انجام دیا، کہتا نہیں پتہ کیوں انجام دیا۔ یہ ہمیں بعض اوقات ایک بڑی طلاب کی تعداد سے سننے کو مل جاتا ہے، اچھا یہ کیوں آپ انجام دے رہے ہیں، کہتا نہیں پتہ، لوگ کرتے ہیں تو ہم نے بھی دیکھا کہ کر رہے ہیں تو ہم انجام دیتے ہیں۔ ادھر راہ مشخص نہیں ہے اس کے لیے، راہ معین ہے، سبیل اللہ، اللہ کی راہ یعنی سبیل اللہ، اور ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا اس کے مقابلے میں قرآن سبیل طاغوت لے کے آیا ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ نہیں ہے تو پھر سبیل طاغوت ہے۔ سبیل طاغوت کا ادنا مصداق ہم ایک روایت پڑھ چکے ہیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے بستی والوں کے اٹھانے کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ اور دعا کی، تو ایک شخص نے پھر جواب دیا اور کہا لبیک یا روح اللہ و کلمتہ۔ تو وہاں پہ پوچھا کہ کیوں تم پر عذاب آیا، تو انہوں نے کہا کہ حب الدنیا اور عبادت الطاغوت، دو جرائم اپنے بیان کیے۔ اور حب الدنیا کیسی تھی کہ غفلتوں میں مست تھے ہم، خوشی میں ڈوبے ہوئے تھے اور غافلوں کی طرح سوتے تھے، اور دنیا کی طرف ایسے لپکتے تھے جیسے ماں بچے کی طرف لپکتے ہیں۔ بچہ جس طرح بھاگا بھاگا ماں کی طرف جاتا ہے، اس طرح دنیا نظر آتی تو خوشی اور سرور ہمیں گھیر لیا کرتا تھا۔ تو وہاں پہ یہ بات بیان کی تمہاری عبادت طاغوت کیسے ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم معصیت کاروں کی اتباع کرتے تھے، رقص و سرور ڈانس وغیرہ کی محفل جم رہی ہے اور ہمیں کہا گیا کہ آپ بھی شرکت کریں، ہم بھی مروت میں آ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم شرکت کر لیں گے۔ اہل معصیت ہیں یہ، اہل معصیت کی اتباع اور اطاعت طاغوت کی عبادت شمار کی گئی ہے روایات کے مطابق۔ یہاں پر انکار کرنا انسان کا فقط وظیفہ نہیں ہے، اپنے آپ کو جہنم سے چھڑانا ہے، جہنم کے اندر اسے دعوت دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور کئی مسائل ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایک ہی تو دن ہے، ٹھیک ہے ایک دفعہ ہماری بھی بات مان لو، 364 دن اپنی چلانا، ایک دن بھی جہنم کے لیے 364 دنوں کے اوپر بھاری ہے، اس لیے نہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ اہل معصیت کی بات نہیں ماننی چاہیے، اہل معصیت ہی طاغوت ہے۔ لہٰذا آپ نے ادھر دیکھا کہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم و انفسکم ہے، سبیل الہی کے تشخیص دیں، سبیل الہی کے بغیر حج اور عمرہ بھی قبول نہیں ہے۔ یہ غلط معیار ہے کہ دیکھیں بڑی اچھی سی آواز میں تلاوت کرتا ہے، بڑے حاجی ہے، عمرہ کرنے والا ہے، قربانیاں دیتا ہے طرح طرح کے جانوروں کی، اگر وہ راہ الہی میں نہیں ہے، جیسے خوارج تھے، خوارج شیعہ سنی دونوں کی نظر میں گمراہ ہیں۔ اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کے ماتھوں پہ بڑے بڑے گٹھے بنے ہوئے تھے، آنسو اثر نہیں چھوڑتے، بعض اتنا گریا کرتے تھے نماز تہجد میں کہ ان کے آثار آنسوؤں سے کچھ بن گئے تھے چہرے پر، اس قدر انہوں نے عبادتیں کی۔ لیکن شیعہ سنی دونوں متفق ہیں کہ گمراہ تھے، اور شیعہ اکثر فقہا تو ان کو دائرہ اسلام سے خارج ناسبی ہونے کی وجہ سے سمجھتے ہیں۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور چیزیں، اور ان کی عقل کا بھی معیار دیکھیں کہ اگر درخت سے نیچے کھجور گری ہوتی تھی تو کھجور کو اٹھا کے پوچھتے تھے کہ اس کا مالک کہاں ہے کہ اجازت سے میں اسے کھاؤں، اور نواس رسول اور امیر المومنین علیہ السلام ان کے خلاف تلوار نکالنے کے لیے آگے، خون بہانے کے لیے آگے، مسلمانوں کا خون بہایا دہشت گردوں کی طرح۔ یعنی خون بہانے میں کسی اجازت کی انہیں ضرورت نہیں ہے، اور ایک کھجور کھانے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے۔ یہ پھر عقل اور ذہن یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ تجارت ہے، ہم نے کیا دینا ہے، افکار اور نظریات میں ایمان کی سطح کو لے کے آئیں اور جہاد کریں اللہ کی بارگاہ میں، اتنا آسان نہ سمجھیں۔ جنت کو فوز عظیم کہا گیا کہ جس نے جنت کو حاصل کر لیا، جنت تک بھی انسان یہ پہنچنی ہوگی۔ اس لیے فوز عظیم کے لیے زحمت چاہیے، محنت چاہیے، مشقت چاہیے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر تم اسے جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا دے گا اس کے مقابلے میں؟ اگلی آیت میں آتا ہے یدخلکم یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ تمہارے گناہوں، کیونکہ گناہ گار کبھی جنت میں نہیں جائے گا، پاکیزہ ہو کے جائے گا۔ جنت ایک ایسا مقام ہے، گناہ وہاں پہ نہیں ہے، گناہ گار کا نجاست لیے ہوئے اپنے قلب کے اوپر گناہ کی کبھی بھی وارد نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ڈاکٹر کی تھوڑی سی تجویز کے اوپر نہیں صحیح ہو سکتا، یا جسے آپ شفاعت کہتے ہیں، تو پھر تو آپریشن تھیٹر جائے گا، جسے جہنم کہا جاتا ہے۔ لہذا گناہ کا داغ لے کے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔
لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا، ایک جنت نہیں ہے، جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنات عدن میں پھر ہمیں گھر ملیں گے، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ فوز عظیم ہے، یہ بڑی کامیابی ہے، کسی نے یہ پا لیا تو کامیابی ہے۔ یعنی اگر کسی نے ایمان اور اپنی ساری زحمتیں مشقتیں اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی، یہ کامیاب ترین ارض کے اوپر زمین پر بسر کرنے والا انسان ہے۔ یہ ہم نے آخری اس آیت کے ضمن میں دیکھا۔ حضرت طالوت کا بعد میں ہم پھر کسی اور مورد میں واقعہ پڑھیں گے۔ آج قصد تھا لیکن وقت کی قلت کی نسبت، کیونکہ آیات زیادہ ہیں، موضوعات ہمارے پاس کثیر ہیں، لہذا جناب طالوت کا واقعہ بقیہ ہم ترک کرتے ہیں اور اگلی آیت میں منتقل ہوتے ہیں۔ جناب طالوت کے واقعہ تعداد کے اعتبار سے ایک اس کی خصوصیت ہے کہ 313 ان کے ساتھ پھر بندے نکلے، بقیہ سارے چھوڑ کے بھاگ گئے، کیونکہ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، لیکن کل ہم نے پڑھا قرآن کی آیت میں ہی کہ بعض کو نبی بنایا اور بعض کو ملوک بنایا، تو یہ ان بنیامین کی اولاد سے تھے اور بنیامین کی اولاد میں بادشاہت کبھی نہیں آئی تھی، اس لیے سارے چیخ پڑے کہ یہ بادشاہ کہاں سے ہمارے اوپر ہوگا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا، اہل ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ایک سخت آزمائش بھی ہوئی۔ یہ جو لشکر نکلا رہ آخر میں 313 کیسے گیا؟ چونکہ ایک تو بستی والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، بستی والے ساتھ چھوڑ کے گئے تو چند ہزار کا لشکر بن گیا، پیاس سخت لگی، پانی مل نہیں رہا تھا، ادھر سے جالوت اور اس کے لشکر کا بھی انہیں خدشہ تھا، جس طرح اس ٹائم امریکہ آتا ہے اسی طرح سے جالوت اپنا پورا لشکر لے کے آیا ہوا تھا۔ تو اب جب پانی انہوں نے پیا پیٹ بھر کے، اور یہ طبی سی چیز ہے، پیٹ بھر کے چیز کو کھا پی لیا جائے پھر نفس آمادہ نہیں ہوتا، نہ عبادت کے لیے آمادہ ہوتا ہے نہ کسی اور کام کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ لہذا ادھر کہا کہ ایک چلو سے زیادہ پانی نہیں پینا، تو انہوں نے بعض نے ایک چلو بھر پانی پیا اور پھر چھوڑ دیا، لیکن بقیہ تو جیسے پورا اپنا وجود پانی کے اندر انہوں نے گھسا لیا، کیونکہ بہت دیر سے انہیں پانی ملا، یعنی آپ کے کئی ایک دو دن کی ممکن ہے کہ مسافت کے بعد انہیں پانی ملا، مرنے کے قریب تھے، اچانک پانی انہوں نے پا لیا۔ تو یہاں پہ اب ضعف کا انہوں نے احساس کیا، جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا۔ لہذا جو پیٹ بھر کے نعمات میں اپنے آپ کو رکھے، آپ جتنے انہیں آیات روایات سنا لیں ان پر اثر نہیں ہوگا، یہ ایک طبی سی چیز ہے۔ لہذا اس لیے بار بار یہ درس دیا جاتا ہے کہ نعمات کی کثرت میں اپنے آپ کو منظم کرے انسان۔ منظم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ نعمات کو راہ الہی میں زیادہ خرچ کرے، یعنی بیوی بچوں کو اپنا وقت دینا لازم ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے حق کو پامال کیا جائے، دیں، لیکن دینے کے بعد ان سے کنارہ کش ہو جائیں، بے شک وہ روئیں دھوئیں، بے شک وہ مطالبات کریں، بے شک وہ زیادہ شور مچائیں، چونکہ ان کا شور مچانا طبی سی چیز ہے۔ وہ دنیا میں ہر خانوادے کے اندر بیوی بچوں کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اور ان کا جو مطالبہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ مرد ان کے درمیان حاضر رہے، لیکن جو مرد ان کے درمیان ہمیشہ حاضر رہتا ہے وہ مثل نساء ہو جاتا ہے، مثل خواتین ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے ساری چیزوں کو، لیکن اس کی روح میں یہ طاقت چھن جاتی ہے۔ روح میں طاقت کو پلٹانے کے لیے، چونکہ بالآخر اس کا رابطہ منقطع ہونا ہے موت کے ساتھ، پل بڑھ گئے بچے، انہی میں مصروف رہا، وہ نہیں ان سے اپنے آپ کو جدا کرے گا تو موت تو آ کے جدا کرے گی نا، موت تو ہمراہ انہیں نہیں لے کے آئے گی اس کے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ وہاں پر ہے تو ان کی قربت کا احساس کر رہا ہے، نہیں، وہاں پہ تنہائی کا ہی احساس کرے گا وہ۔ لہذا یہاں پہ لازم ہے کہ نعمات اس واقعے میں اس چیز کے اثر کو ہم قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں لیں کہ جو نعمات کی کثرت کے اندر رہتا ہے آہستہ آہستہ اس کی روح ضعیف سے ضعیف تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اپنے آپ کے لیے ایک برنامہ روحانی و معنوی بنائیں ہم، وہ دین نے ہمیں بنا کے دیا ہے، بلکہ مثلا نماز شب کوشش کرے کہ نہ ترک ہو، حتماً و حتماً نماز شب پڑھنے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ معاہدہ کرے، حتیٰ شرط باندھ لے، جسے علماء اخلاق مشارطہ کہتے ہیں کہ اگر اے نفس تو نے اس دفعہ نماز شب کو چھوڑا تو میں تجھ کو ڈبل سزا دوں گا، 12 بجے روزہ کھولوں گا میں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ہی سزا ہے، لیکن مشارطہ ہے، کہتے ہی اسی کو ہیں، اپنے نفس کو سزا دے کہ اب میں تجھے، تو نے اگر اس دفعہ نیند جو ہے اگر تو سو گیا تو میں تجھ کو مثلا 12 گھنٹے نہیں سونے دوں گا، خوب تجھے تکلیف دوں گا میں،
تو یہ جو نفس کو تکلیف دینا ہے، اس کو کہتے ہیں مشارطہ۔ اپنے نفس کے ساتھ کیا کرے؟ عہد باندھے، شرط باندھ رہے کہ تو نے اس دفعہ اگر یہ کام کیا، اس دفعہ یہ لذت لے لی زیادہ، تو ٹھیک ہے، میں 3 دن تجھے لذت سے کنارہ کش رکھوں گا۔ انسان اپنے ساتھ اس طرح سے جب مشارطہ اپنے آپ کو پھر کہ اگر تو نے اس دفعہ انتقام لینے والی باتیں کہہ دی تو 3 دن تجھے میں سناتا رہوں گا، پھر اپنے آپ کو سنائے 3 دن تک کہ تو اس طرح سے ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ یہ جو بڑائی کا احساس ابھرا ہوا تھا وہ تھوڑا نیچے آئے۔ بعض اوقات خود اعتمادی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ خود اعتمادی کی کہ اگر تو نے اس دفعہ اس موقع کے اوپر مثلاً یہ فلاں نیک عمل انجام نہ دیا تو 3 دن میں تجھ سے یہ نیک عمل انجام دلواؤں گا۔ تو اسے ایک وقت ہی مشکل لگ رہا، 3 دن تو بہت مشکل لگے گا، لیکن جب وہ یہ مشکل وقت کاٹے گا، یہاں پہ اس کے اندر ہمت اور طاقت آ جائے گی۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ نعمات کو ہم نے اس طرح ترک نہیں کرنا کہ نعمات اٹھائیں ساری اپنوں سے جدا کر دی، یہ جذباتی پن ہے۔ رضا الہی پہ راضی ہوں اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک انسان کو جس طرح بچہ ہوتا ہے، بچے کی جیبیں ٹافیوں سے بھر دیں اور 4 آئس کریمی بھی پکڑا دیں اور اسے کہیں دیکھو 2 بجے تک نہیں کھانا تم نے، اگر تم نے 2 بجے تک کھائیں تو یہ پھر آہستہ آہستہ میں ساری کی ساری لے لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو یہی آزمائش دی ہے، نعمات بھرپور دے دی ہیں کہ ان کے گھر میں بیوی بچے بھی موجود ہیں، گھر بار بھی ہے، عزت بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اب وہ اسی کے اندر گم زندگی بسر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ادھر سے ثواب لے لیا، ادھر سے کچھ کام انجام دے دیا، اس سے روح ان کی نہیں ترقی کرے گی۔ روح کی ترقی کے لیے لازم ہے کہ حقوق پورے کرے جو واجب حقوق ہیں۔ فکر کرنی چاہیے بیوی بچوں کی، عیب نہیں ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، ان کے نان نفقہ کا مسئلہ ہے، ان کو تھوڑا سا فریش کرنے کے لیے ان کے درمیان وقت گزارنا لازم ہے، درست ہے یہ ساری باتیں، لیکن اس کے بعد کیا ضروری ہے؟ ان سے کنارہ کش ایک وقت کے لیے ہو جائے، ایک وقت جو ہے وہ تھوڑا سا مختصر وقت نہیں، طولانی وقت کے لیے جدا ہو جائے۔ اس جدائی کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نعمت کی تپش جب روح کو زیادہ میسر آتی ہے تو روح اندر سے گلنے لگ جاتی ہے، بوسیدہ ہونے لگ جاتی ہے، اس لیے روح کو اس تپش سے دور کرنا لازم ہے۔ اتنی تپش ضروری ہے کہ پک جائے روح، اس لیے حرارت جو ہے، یا جس طرح بعض وارد ہوا ہے روایات میں کہ 40 ہمسائے ہیں، 40 ہمسایوں کا تذکرہ وارد ہوا ہے، تو اس میں یہی ہے مقصود کہ 40 فاصلے پیدا کرو، دور رہ کے تم اپنی شہوات کو پورا کرو۔ خلاصہ کلام یہ ہمارے پاس ایک ان کے پانی کے حوالے سے واقعہ تھا، جنہوں نے پانی ایک چلو یعنی اطاعت امیر کی، جہاں پہ اطاعت امیر کا درس اس میں ہے، آزمائش کا درس اس واقعے کے اندر ہے، حتیٰ کہ طالوت کی جو عدد تھا، جو رہ گئے تھے خالص افراد جنہوں نے جا کے جنگ لڑی، وہی اصحاب بدر بھی اتنی تعداد میں تھے۔ اس لیے اہل سنت کتب میں بھی، بخاری اور اس طرح دیگر کتب میں بھی یہ طالوت کا تذکرہ کر کے اہل بدر کی تعداد کا وارد ہوا، اور امام مہدی علیہ السلام کی بھی تعداد 313 ہوگی، اور بعض روایات میں وارد ہوا وہ 313 بھی آزمائے جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہونے کے بعد اسی طرح آزمائے جائیں گے کہ جیسا کہ طالوت کے ساتھ یہ ملحق ہونے والے آزمائے گئے۔ البتہ آزمائش کیا ہوگی یہ معلوم نہیں ہے، لیکن آزمائے جائیں گے۔ ہم آئیں اگلی اس میں دیکھتے ہیں۔ البتہ اس میں ایک مطلب تیزی سے بیان کر دیا جائے، وہ ہے کہ فی سبیل اللہ، چونکہ اس آیت میں 2 مرتبہ فی سبیل اللہ کا تذکرہ آیا ہے، آیت نمبر 246 میں، اس لیے ہم علم ترا کہ تم نے دقت نہیں کی، غور نہیں کیا، تو ادھر ہم آئیں سبیل اللہ کے اوپر بھی غور کر لیں۔ سبیل کہتے ہیں راستے کو۔ قرآن کریم میں ایک کلمہ آیا صراط اور ایک کلمہ آیا سبیل۔ صراط بلا شک و شبہ وہ ایک عظمت کا حامل لفظ ہے کہ جس کی نسبت باطل کی طرف نہیں دی گئی، فقط اور فقط حق کی طرف دی گئی ہے، اور اس کی جمع بھی وارد نہیں ہوئی۔ صراط کی کچھ خصوصیات ہے، اس کی جمع بھی وارد نہیں ہوئی، یعنی اس کا متبادل نہیں ہے کوئی، اس کی جمع بھی وارد نہیں ہوئی، واحد اسے تذکرہ کیا ہے، اور اس کو باطل کے ساتھ نہیں ملحق کیا گیا۔ صراط اللہ اور اس کے رسولوں کے لیے ہی یہ وارد ہو، یا اللہ کی طرف نسبت ہے یا اللہ کے رسول کی طرف نسبت ہے، اور صراط مستقیم کا تذکرہ ہے۔ صراط بھی اسی طریقے سے راستے کے عنوان سے آتا ہے، البتہ معنی کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ فرق پڑ جاتا ہے۔
جہاں تک سبیل کا تعلق ہے تو سبیل حق اور باطل دونوں کی طرف اس کی نسبت ہے، سبیل الہی بھی ہے، سبیل طاغوت بھی ہے، جیسے کہ سابقہ درس میں آپ نے مطالعہ کیا۔ اور اسی طریقے سے سبیل کی جمع سبل بھی وارد ہوئی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدین سبلنا، لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو ہماری راہ میں یا ہم میں مجھے لینے کے لیے ہم میں کوشش جہاد کرتے ہیں، سخت زحمت اور کوشش کرتے ہیں، اس لیے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو چلائے وہ اللہ کے لیے سخت زحمت اور کوشش کرے، مثلا طولانی سجدے کرے، نیند برداشت کر کے نماز شب پڑھے، بھوک اور پیاس کو اپنے نفس کے اوپر زیادہ طاری رکھے۔ جب خدا یہ حالت عبد کی دیکھتا ہے کہ وہ دنیا سے منقطع زندگی بسر کر رہا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کی تنہائیاں اپنے ساتھ آباد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پھر اللہ کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن یہ سارے راستے صراط کے اوپر ہی گرتے ہیں۔ لہذا سبیل الہی کے اوپر ہمیں عمل انجام دینا ضروری ہے، یعنی سرزمین کون سی ہو عمل کی، وہ سبیل الہی ہونی چاہیے، ہر راہ نہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ غریبوں کو بڑا کھلاتے پلاتے ہیں، ٹھیک ہے غریبوں کو کھلانا پلانا ہے، لیکن ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہیں افراد، یعنی خدا کی خاطر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں خدا پہ کوئی اعتقاد نہیں رکھتے، لیکن بہت سخی ہیں، انہیں سخاوت اپنی جگہ فائدہ دے گی، لیکن یہ سبیل الہی نہیں ہے، یہ نشوونما پانے والی چیز نہیں ہے، اس کی نشوونما کسی بھی صورت میں نہیں ہوگی۔ بس سبیل الہی کی نشوونما ممکن ہے، سبیل الہی ہے کہ جس کی نشوونما ہوتی ہے، جو انسانی نفس کے اندر رنگینی کو لے کے آتا ہے، اس کی حیات کا باعث بنتا ہے۔ یہاں پر ہم اس آیت میں ایک نقطہ اور ملاحظہ کریں کہ اس جگہ پر سبیل الہی کی جو قرآن نے بات کی ہے، وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے قبیلے اور اپنے قوم اور وطن کا دفاع کر رہے تھے۔ دین کے اعتبار سے تو کسی کو کوئی شک نہیں ہوتا کہ یہ سبیل الہی ہے یا نہیں، صحیح ہے؟ دین کے اعتبار سے کسی کو شک نہیں ہوتا کہ یہ سبیل الہی ہے یا سبیل الہی نہیں ہے، کیونکہ دین کی راہ میں جب انسان قدم اٹھاتا ہے فوراً یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ ہے اور مجھے اس کا یقین ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں، چونکہ وہ دین کے تقاضوں کے تحت ہی آیا ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے آپ 40 کے لیے جاتے ہیں تو اب اس سفر میں بڑی صعوبتیں انسان حاصل کرتا ہے، گرمیوں کے سخت دن ہیں، چلنا مشکل ہے، دشواریاں اٹھاتا ہے انسان، لیکن اس کی منزل اور راہ اللہ کا ولی ہے، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے ولی کی طرف اس کے قدم بڑھ رہے ہیں، اور اللہ ہی کے ولی کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ اس کی راہ میں جو وہ قدم اٹھا رہا ہے، اس کو چونکہ دینی عمل ہے، اسے یقین ہے کہ یہ اللہ کی راہ سبیل الہی، اللہ تعالیٰ راضی ہے، ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے انجام پائے وہ سبیل الہی قرار پاتا ہے، ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے لیے انجام پائے یا اللہ تعالیٰ اس عمل پر راضی ہے انسان سے، صحیح ہے، وہ اللہ کے لیے انجام دیتا ہے اور اللہ اس پر، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دے یا اللہ تعالیٰ اس عمل کی انجام دہی پر راضی ہے، یہ سبیل الہی سے تعبیر کیا جائے گا۔ سبیل الہی کی حقیقت میں تعبیر ہمارے سامنے واضح طور پہ ابھرتی تب ہے کہ جب ہم ہدایت کے ہمراہ عمل انجام دیں، یعنی جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمائے ویسا عمل انجام دیں۔ خلاصہ کلام دین کے اعتبار سے تو واضح ہے، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین کا دفاع نہیں کیا جا رہا، یہ بہت مہم ہے۔ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ دین کا دفاع کریں تو فقط وہی سبیل الہی ہے، میں نان نفقہ کماتا ہوں، کسب حلال کرتا ہوں یا دیگر امور انجام دے رہا ہوں، یہ سبیل الہی نہیں ہے، یہ بھی سبیل الہی ہے، اپنے واجبات کو پورا کرنا، اپنی احتیاج کو پورا کرنا، یہ بھی سبیل الہی میں آئے گا۔ لہذا اس جگہ پہ خدا نے حکم دیا کہ اپنے آپ کو اس ضعف سے نکالو، اپنے آپ کو ظلم و ستم سے باہر نکالو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور قرآن کریم نے مجرموں کی جہاں پہ ایک لسٹ پیش کی ہے، وہاں پہ یہ 9 مجرمین بھی موجود ہیں کہ جو ظلم و ستم سہتے رہے، اور جب روز قیامت یہ وہ مستضعفین ہیں، مستضعفین کہ جن کے بارے میں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ ویسے تو مستضعف ہوتا ہے جسے کمزور کر دیا گیا، بیچارہ ظلم و ستم کا مارا ہے، ایک مظلوم انسان ہے، لیکن ایک مظلوم انسان، مظلوموں کا وہ گروہ ہے کہ جو جہنمی بھی ہے، جو ظالم بھی ہے۔ ایک تو گروہ آپ نے ابھی پڑھ لیا کہ وہ مظلومین
جو دینی یہ تفکر رکھتے تھے، یعنی فکری طور پہ ان کی فکر بالکل ٹھیک تھی، انقلابی فکر کے مالک تھے، کہ طاغوت سے چھٹکارا نہ تعلیمی اداروں سے ہوتا ہے، طاغوت سے چھٹکارا نہ مختلف این جی اوز سے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے پیٹ بھرنا شروع کر دیں، گھر بنانا شروع کر دیں اور پھر گھر گرا دے گا۔ طاغوت سے جو چھٹکارا ہے وہ فقط و فقط مقاومت سے ہوتا ہے۔ یہ ہمیں فکر لے کے اس آیت میں جانا چاہیے، کیونکہ اس ٹائم مختلف طرح سے یہ تفکر اہل ایمان بالخصوص اہل تشیع میں یہ تقریب کاری کی جا رہی ہے۔ یہ تفکر ختم کیا جائے، یہ بتایا جائے کہ بھائی طاغوت سے چھٹکارا مذاکرات سے بھی ہوتا ہے۔ طاغوت سے چھٹکارا جو ہے وہ مختلف طرح سے آپ این جی اوز بنا کے ان لوگوں سے ملن نثار طریقے سے ملیں اور اپنی جگہ پہ آزادانہ کام کریں۔ تعلیم کے ذریعے ہو سکتا ہے، کاروبار کے ذریعے ہو سکتا ہے، فلاں فلاں کاموں سے ہو سکتا ہے، ان میں سے کسی کام سے بھی نہیں ہوگا۔ طاغوت سے چھٹکارا کب ممکن ہے؟ جب مقاومت کی جائے۔ یہ بات وہ جانتے تھے، لیکن ادھر دیکھا کہ یہ ظالمین کب قرار پائے؟ کہ جب میدان ان کے اوپر قتال واجب ہو گیا تو اب یہ بھاگے۔ یعنی آپ نے گزارش کی کہ یہ کریں وہ کریں فلاں کریں، ہم حاضر ہیں، اس طرح ہیں اس طرح ہیں، تو بہرحال خدشہ ظاہر کیا کہ ممکن ہے کہ آپ دل جمی سے نہ کام کر سکیں، تو کہا کہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت، فلاں ضرورت ہے۔ اب ہو گیا جی، سارے اہتمام اللہ تعالیٰ نے کر دیے، جان مال مکان وسائل امکانات سب مہیا ہو گئے۔ اب پتہ لگا کہ 2 دن بعد غائب، اس کے بعد مڑ کے کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ ظالمین میں سے ایسا طبقہ جو ہے وہ شمار ہونے لگ جاتا ہے۔ دوسرا طبقہ جو مستضعف ہے اور ظالمین میں سے قرار پایا، اسے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ اپنی مظلومیت کو بس لے کے تم شور مچانے لگ جاؤ تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ ہاتھ پاؤں چلائے، ضروری ہے کہ اپنے وظائف پر عمل کرے۔ اس لیے اس آیت کو بھی غور سے دیکھیں، سورہ نساء آیت نمبر 97 ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 97 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ، وہ لوگ جنہیں ملائکہ نے وفات دی، مر گئے، ملائکہ نے انہیں وفات دی، ظالمی انفسہم، اپنی جانوں کے اوپر کیا کرنے والے ہیں؟ ظلم کرنے والے ہیں۔ کیسے جانوں پہ ظلم کیا؟ دوبارہ اس آیت کو توجہ سے دیکھیں۔ بعض افراد جان بوجھ کے طواغیت کے ماتحت اپنے آپ کو رکھتے ہیں، یا ایسی بستیاں اس وقت دنیا میں وسیع طور پر موجود ہیں، ایسے ممالک جنہوں نے اپنے آپ کو مظلوم بنا کے استعمار کے ماتحت رکھا ہے، جبکہ ان کے اندر یہ توان ہے کہ وہ اپنے قدموں میں کھڑے ہو کے قیام کر سکیں۔ اور اس حالت میں جب یہ لوگ جائیں گے، وفات ملے گی، تو ان کو قرآن نے کیا نام دیا کہ یہ مستضعف ہیں لیکن ظالمی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ کیا ظلم کیا انہوں نے؟ یہ توجہ کریں، یعنی ظلم، یہ رہبر معظم کے بھی کلمات ہیں کہ اسلام نہ ظلم کرنے کا حکم دیتا نہ ظلم سہنے کا حکم دیتا ہے، دونوں غلط ہیں۔ نہ ظلم کرنا صحیح ہے اور نہ ظلم سہنا صحیح ہے۔ ہم ظالم بھی نہیں بنیں گے، لیکن ہم ایسے مستضعف بھی نہیں بنیں گے کہ اس ظلم کا جواب بھی نہ دے سکیں۔ ظلم کے مقابلے میں قیام ہے، ظلم کے مقابلے میں عون و نصرت ہے، عون اور نصرت کی جائے گی۔ عون و نصرت مال اور جان دونوں سے کی جاتی ہے، جان مقدم ہے، عظمت کا حامل ہے۔ مال کا جہاد بھی چھوٹا جہاد نہیں ہے۔ اگر یہ مال کا جہاد نہ ہوتا تو یہاں پہ تو یہ جانوں کا جہاد نہ چل رہا ہوتا۔ ان جانوں کا جہاد کس کے اوپر موقوف ہے؟ مال کے جہاد پہ۔ اور اگر جان اور مال کے جہاد کرنے والے وہ تزکیہ نفس نہ رکھتے ہوں تو اغوا ہو جائیں گے۔ کیسے اغوا ہوں گے؟ اپنے ہی آپ لڑنے بھڑنے لگ جائیں گے، دشمن ان میں نفوذ کر جائے گا اپنے نفوذیوں کے ذریعے سے، تباہ کاری پھیرے گا۔ جیسے بھی آپ نے دیکھا کہ یہ جولانی شام میں آیا تھا تو پہلے کہہ دیا، چونکہ کاذب فضا تھی، کاذب فضا کو سب کو ہی پتہ تھا، اور تب ہی رہبر معظم اور دیگر نے یہ پیشن گوئی کی تھی، خود اس سرزمین سے جوان اٹھیں گے۔ ابھی کل پرسوں وہاں پہ حملہ بھی ہو گیا، لاذقیہ جگہ ہے، حساس جگہ، عمرہ کی جگہ ہوتی تھی۔ پوری دنیا میں بعض جگہیں ہیں کہ جو عمرہ کی شہوت اور عمرہ کی عیاشی کے اعتبار سے بہترین جگہیں شمار ہوتی ہیں، ان میں سے ایک علاقہ یہ لاذقیہ ہے، یورپ کے ساتھ سمندر کے سامنے، اور اس جگہ سے لوگ بھاگے تو ڈالروں سے بھرے ہوئے تھے ان کے گھر بار اور ان کی الماریاں وغیرہ،
امراء کی جگہ تھی۔ اور ایسی یہ فتنے فساد کا پہلے زمانوں میں بھی عذاب کا شکار ہوئی ہے، دوبارہ اس دنیا کے اندر آ کے ابھی حالیہ دور میں بھی عبرت کا بدترین نمونہ اس ٹائم یہ لاذقیہ جگہ، دوبارہ ادھر لڑائی جھگڑا شروع ہوا۔ لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ اگر اول کیا ہے ظلم کے خلاف قیام، ظلم اور طاغوت کے خلاف قیام سے وہ جائے گا، آپ کی کسی اور تدبیر سے نہیں جائے گا۔ آج کے دور میں بھی وہ مفکرین پیدا ہوئے کہ جنہوں نے طاغوت و ظلم کے خلاف قیام کی بجائے دیگر راہ حل پیش کیا۔ ان دیگر راہ حل سے انسان نرم بستروں کے اوپر اچھی غذائیں کھاتے ہوئے تبرہ تو طاغوت کے خلاف کرتا ہے، لیکن مبارزہ کبھی بھی نہیں کرتا۔ سر سید احمد خان ان میں سب سے آگے تھے۔ سر سید احمد خان انڈیا سے تھے، انڈیا میں وفات ہوئی، لیکن تعجب کی بات ہے کہ آپ کے پارلیمنٹ کے ہمارے ساتھ انہی کے آثار قدیمہ کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں پیدا ہوئے، پاکستان کے مصور شمار ہوتے ہیں، وفات بھی پاکستان میں ہے، پورے پاکستان میں ایک بھی ان کے آثار کی اوپر جگہ نہیں ہے۔ یہ ایسے شور مچاتے رہتے ہیں انڈیا پاکستان کہ تم اپنے اندر پاکستانیت کو لے کے آؤ، تو یہاں پہ کہاں مر گئی پاکستانیت؟ سر سید احمد خان کے نظریے کے اوپر یونیورسٹی کالجز سارے کھڑے کر دیے انہوں نے پاکستان میں، آثار کے لیے انہوں نے جگہ بھی بنا دی، ان کے افکار کو پروموٹ بھی کرتے رہتے ہیں، نشر بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن ہیں وہ انڈین، وہ فکر کے اعتبار سے بھی انڈین ہیں، وفات بھی انڈیا میں ہے اور ممات بھی انڈیا میں ان کے۔ ایک انڈین کو پاکستان میں رواج دیتے ہیں، اور جو پاکستانی ہے، جو مصور پاکستان ہے، اس بیچارے کو بس ایک سوتے ہوئے ہاتھ رکھ کے تصویر شائع کر کے انہوں نے چھپا دیا۔ ایک اثر ان کا، ایک ان کی افکار کی جھلک وہ پاکستان میں نمایاں نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل تھے، قرآن کریم کی آیات کے مفسر ہیں، یہ آخری دور میں ان میں انقلاب برپا ہوا، اس لیے ان کے سارے ادوار یکساں نہیں ہیں، بالخصوص ابتدائی ان کی زندگی جو ہے وہ بالکل قابل نمونہ نہیں ہے، وسط کی بھی قابل نمونہ نہیں۔ آخری وفات سے جو 5 یا 8 سال ہیں، یہ ہمارے لیے قابل ارزش ہیں ان کی زندگی کے، کیونکہ اس میں وہ اپنے اشعار میں مفسر قرآن ہیں، ایک تزکیہ نفس کرنے والی شخصیت ہیں۔ لہذا علامہ اقبال اس بات کو جانتے تھے، طاغوت اور ظلم کے خلاف وہ قیام ہے۔ سر سید احمد خان نے قیام کے علاوہ کوئی اور راہ پیش کی، تعلیم کی راہ پیش کی، بعض آئے انہوں نے NGO کی راہ پیش کی، بعض آئے انہوں نے فنڈ لگا دیے مختلف قسم کے، لوگوں کے پیٹ بھرے جائیں اور ان کو خوب توانا کیا جائے۔ اچھی ہیں، یہ ساری نیکی ہیں، ان کی نیکی ہونے کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن طاغوت کا علاج نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہتے تعلیم کا کوئی اثر نہیں ہے، بالکل اثر ہے، یونیورسٹی ہونی چاہیے، اسکول کالج ہونے چاہیے، ترقی مسلمانوں کو کرنی چاہیے۔ اس ٹائم جو قوت مقاومت کو سب سے گہرا زخم لگا ہے وہ ٹیکنالوجی میں ہی ان کا پیچھے ہونا تھا۔ وہ ٹیکنالوجی ہے کہ جس کو استعمال کر کے انہوں نے آسمانوں کی بلندیوں سے ایسے بم مارے کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آ کہاں سے رہے ہیں، کیونکہ اس تک کوئی میزائل ہی نہیں پہنچتا تھا۔ لہٰذا ٹیکنالوجی اپنی جگہ پہ، اس میں ترقی کی ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے اور ترقی کے حوالے سے آگے حتماً بڑھنا چاہیے، لیکن طاغوت کا علاج ہے، یہ طاغوت کا علاج نہیں ہے، طاغوت کا علاج مقاومت ہے، ظلم کا علاج ہے، یہ ظلم کا علاج فقط اور فقط قیام ہے۔ اس لیے شہید قاسم سلمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر فلسطین کا مسئلہ کسی اور طریقے سے حل ہو سکتا ہے سوائے مقاومت کے، آپ آزما کے دیکھ لیں۔ یاسر عرفات نے بالآخر معاہدہ کر لیا، وہ قیام کے بعد پھر قعود کے اوپر، سقوط کے اوپر اتر آیا اور تباہی کا شکار ہوا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ قرآن کریم کی آیات ہمیں درس دے رہی ہیں، فکر قرآنی ہے، یہ کوئی تجربہ نہیں ہے ہمارے پاس، کسی مفکر کی یہ بات نہیں ہے، یہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خالق دو جہان ہے، خالق ہے پوری کی پوری خلقت کا، اس کا یہ فرمان ہے کہ ظلم کے خلاف کیا ہے؟ قیام۔ طاغوت کے خلاف کیا ہے؟ قیام اور مقاومت ہے۔ اس جگہ پہ ہم ان نیکیوں کا انکار نہیں، اچھا کھانا کھلانا، دوسروں کی مدد کرنا، گھرانوں کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس سے طاغوت کا علاج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، مذاکرات کے ذریعے علاج نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ فکر ہمیں قرآن کی لینی چاہیے۔ اس لیے آپ آگے اس آیت کو مطالعہ کریں کہ قالوا فیما کنتم
فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ان کے نام اعمال میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، سارے نمازی روزے دار افراد ہیں اور بیچارے ظلم بھی سہتے رہے ظالموں کے، کوئی چیز نہیں نظر آ رہی ان میں کہ جس کی وجہ سے جہنم ہو آئے۔ جس چیز نے فرشتوں کو بھی تعجب میں ڈال دیا، یہ وہ طبقہ گناہگار ہے، یہ وہ طبقہ گناہگار ہے جس نے فرشتوں کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھا دیا، فیما کن، تم کیا کرتے رہے ہو کہ تمہارا انجام جہنم ہے، یہ آگ بھڑکائی ہوئی ہے جہنم کی، کیا تم کرتے رہے ہو؟ انہوں نے کہا قالوا کننا مستضعفین فی الارض، زمین پہ ہم مستضعف تھے۔ اب انہیں فرشتوں کو سمجھ آ گئی مسئلہ کیا ہے، وہ یہ روتے دھوتے رہتے تھے، ہمارے پاس نہ آٹا ہے، ٹماٹر مہنگا ہو گیا ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، صرف روتے دھوتے ہی رہتے تھے، مستضعف تھے جی زمین پر۔ تو انہوں نے آگے سے بڑھ کر، یہ مستضعف کیا تھے، یعنی دین الہی پہ کھل کر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ جب کھل کر عمل نہیں کر سکتے تھے، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا زمین الہی وسیع نہیں تھی کہ ادھر جا کے چلے جاتے، فتہاجروا فیہا، ادھر جا کے ہجرت کرتے، فاولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور یہ کیا بدترین ٹھکانہ ہے، کیا بدترین ٹھکانہ ہے۔ آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ قرآن کریم کی یہ آیات واضح طور پہ اس چیز کو بیان کر رہی ہیں کہ نہ ظلم کرنا صحیح ہے اور نہ ظلم سہنا صحیح ہے، ہر دو ظالم ہیں، واللہ علیم بالظالمین۔ یہ ہماری تفسیری اس آیت میں آخری نکات ہیں۔ آئیں اب ہم اگلی آیت میں منتقل ہوتے ہیں، اور اس آیت کا بقیہ حصہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ یہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 58۔ ان آیات کی برکات آپ دیکھیں کہ یہ مطالب ہمارے پاس قرآن کریم میں ایک عام ترتیب سے بڑی مشکل سے سامنے آتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ والے افکار اور نظریات جن کو مختلف توجیہات کے غلاف میں ڈھانپ کر انسانی ذہنوں کے حوالے کیا جاتا ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں لگتا فکر کیا ہے، اس کو قرآن کریم کن آیات کے تناظر میں بیان کر رہا ہے؟ الم ترا، کیا تم نے نہیں دقت کی، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ تأمل اور دقت سے یہ مطلب لو کہ یہ متدین دیندار اہل ایمان نبی کے پیرو وحی سے تعلق قائم کرنے والے اور طاغوت کے خلاف قیام کو اپنا وظیفہ قرار دینے والے، وہ اس کے باوجود ظالم قرار پائے، چونکہ اتنی فکر کافی نہیں ہے کہ طاغوت کا علاج مقاومت ہے، طاغوت کا علاج قیام ہے، ظلم کا علاج قیام ہے، اتنا کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ضروری ہے؟ میدان میں حاضر ہو جاؤ۔ اس لیے جو میدان میں اس کے بعد حاضر نہیں ہے وہ بھی ظالم ہے، جو اس فکر کا حامل نہیں ہے وہ بھی ظالم ہے، جو اس فکر کا حامل ہو کہ میدان میں حاضر نہیں ہے وہ بھی ظالم ہے۔ میدان میں حاضر ہونا کیا ہے؟ اپنی استطاعت کے مطابق انسان اپنے طور پہ جو عمل انجام دے سکتا ہے عمل انجام دے، یعنی تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جان کا اگر نہیں تم کر سکتے جہاد تو مال کا تو جہاد کرو۔ بعض اوقات جان اور مال دونوں کو جمع کر لیتے ہیں، عظیم ترین ہستیاں ہیں یہ۔ بعض اوقات ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ جان کا نہیں مال کا اہتمام کر سکا ہے۔ بدر کی جنگ میں بالآخر اسلحہ جو آیا تھا وہ کسی نے فراہم کیا تو اسلحہ آیا۔ اسی طرح کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے لیے گھوڑے سوار اور دیگر چیزیں وہ مہیا کسی طرح سے ہوئیں تو تب وہ آ کے بڑھے۔ لہذا یہ دونوں اللہ کی نگاہ میں مجاہد ہیں، مال اور جان سے آگے بڑھنے والے یا اس راہ میں جو بھی زحمت اٹھانے والے، حتیٰ کہ صرف ایک لائک چھوٹا سا کرتے ہیں آپ موقف کے اوپر، ممکن ہے ہماری نگاہ میں اس کی قیمت نہ ہو، اس کو ذرا توجہ سے آپ ملاحظہ کریں، ممکن ہے ہماری نگاہ میں ایک چھوٹے سے لائک کی قیمت نہیں ہے۔ یہ جو بخل کرتا ہے قیامت کے دن بڑا افسردہ ہوگا، کیونکہ آج کے دور میں سوشل میڈیا ایک میدان ہے، اس میدان میں آپ اپنا موقف اور اپنی حمایت کو ظاہر نہیں کرتے، اس کا اثر ہے۔ اس کا اثر کس کو پتہ ہے؟ ہمیں نہیں پتہ، دشمن کو پتہ ہے یا نہیں؟ آپ ایک چھوٹی سی تصویر لگاتے ہیں، وہ آپ کا پورا پیج بلاک کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا اثر کیا ہے۔ لیکن ہم ایسے نادان ہیں کہ ہمیں اس کا اثر نہیں پتہ لگتا۔ اگر ایک بندہ بھی ایک کار خیر میں سوشل میڈیا پہ حصہ لیتا ہے، وہ اس کو بے اثر نہ سمجھے، بے شک بقیہ کسی نے حصہ نہیں لیا، لیکن دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، وہ جو دیکھ رہے ہیں یہ خود ان کے اوپر ایک اثر برپا ہو رہا ہے،
لہٰذا ایک چھوٹے سے عمل کو حتیٰ کہ اگر ایک فرد بھی دیکھ رہا ہے اور متاثر ہو رہا ہے، ہم نے اپنا حصہ اس جہاد کے اندر ڈال دیا، ہم نے اپنا حصہ اس جہاد کے اندر وہ مکمل طور پہ میدان میں حاضر ہونے کی حوالے سے ایک قدم بڑھا لیا۔ اگرچہ میدان کا حضور وہ بالاتر سے بالاتر ہوتا چلا جاتا ہے، جیسا سورج ہے اس کی کرنیں آہستہ آہستہ نوش و نما پاتی ہیں، ایک دفعہ وہ وسط آسمان پر ذو فشانی کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارا میدان میں حاضر ہونا بھی ایسا ہی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ہم میدان میں اس طرح سے ظاہر ہیں کہ مکمل ذو فشانی ہم کر رہے ہیں، یہ میدان میں پورے وجود کے ساتھ ظاہر ہونا ہے۔ لہٰذا یہ جو حضور میدان ہے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس 2 آیات ابھی ہم نے پڑھی اور دونوں آیات آپ نے دیکھا وہ انسان کی زندگی کے اندر ایک چینج لانے والی آیات ہیں، اگر ان سے ہم قلبی تعلق پیدا کر لیں۔ ایک آیت نے ہمیں بتایا کہ دنیا کی زندگی کو کافی نہ سمجھو، کہ وہ ہزاروں لوگ تھے جو نکلے حذر الموت، موت کے ڈر سے، جو موت سے ڈر سے نکلا اور پرامن جگہوں کے اوپر گیا، بہترین بستروں پہ اس نے نیند پوری کی، اچھے کھانے اس نے کھائے، اللہ نے اسے بھی موت دے دی، اور ٹھیک ہے ان جگہوں سے بھاگ گیا لیکن موت دے دی۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں، اس میں ایک اور آپ کے لیے تعجب آور واقعات کے اوپر اگر غور کریں، بہت سارے واقعات ہیں۔ خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، تلواروں کے سائے میں شاید ہی کسی نے امام علی علیہ السلام جیسی زندگی بسر کی ہو۔ 16 سال کی عمر، 18 سال کی عمر سے جنگوں کے اندر ہیں اور تلواروں کے نیچے جا کے لڑنے والی شخصیت ہیں، زخم پہ زخم کھانے والی شخصیت ہیں۔ موت انہیں کہاں پر آئی؟ مسجد میں شہادت انہیں نصیب ہوئی، مسجد میں شہید ہوئے۔ لہٰذا یہ نہ سمجھے کہ ہزاروں تلواروں کی کاٹ کے نیچے اگر بندہ آ جائے مر جائے گا، نہیں، تڑپتے تھے امام علی علیہ السلام، متلاشی تھے، تلاش پیاسے کی طرح تلاش کر رہے تھے کہ کسی طرح شہادت مل جائے، یہ تبھی موت مجھے نہ ملے۔ لہٰذا جب تلوار کے ان کو زخم لگائے تو ایسا نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام ہے تو درد ہی نہیں ہوگا، بے ہوش ہو جاتے تھے، درد کی شدت سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ابھی تک ہمارے اندر یہ والی شدت کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑا، شدید سر درد ہوا ہے اور ہم نے پین کلر کھا کے سکون حاصل کر لیا۔ امام علی علیہ السلام جیسی سخت جان ہستی اور شخصیت، وہ زخم کی درد اور شدت سے بے ہوش ہو جائے، کس قدر شدت درد ہوگی وہ درد ختم نہیں ہوا، وہ درد گیا نہیں۔ 3 دن امام علی علیہ السلام رہے لیکن شہادت کی موت ملی۔ جب وہ آتے اس درد کو بھی سہتے، درد کو سہ کے شکوہ نہیں کرتے کہ ظالم نے کیا تلوار مار دی، بلکہ کیا شاکر ہوتے کہ میری مثال اس پیاسی کی سی ہے جو ریگستان میں کئی ایام پیاس کے مارے پانی کی تلاش میں اور اچانک اسے پانی مل گیا، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا، تلوار کھا کے ناکام نہیں ہوا، افسردہ نہیں ہیں، درد جھیل رہے ہیں لیکن رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ پہلی آیت نے ہمیں بتایا کہ حذر موت سے تم نے نہیں بھاگنا، تدبیر ضرور کرو، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، علاج کراؤ، ہجرت کر سکتے ہو ہجرت کرو، فرار کر سکتے ہو بھاگ کے تم فرار کرو اگر بلڈنگ گر رہی ہے یا مثلا زلزلہ آ رہا ہے، لیکن یہ اندر نہ عقیدہ بناؤ کہ اگر میں یہ نہ کرتا تو مر جاتا، یہ عقیدہ نہ بناؤ کہ میں اگر گاڑی کو اس طرح نہ کرتا تو گاڑی تو ٹکرا گئی تھی، یہ تم نے تھوڑی کیا اس طریقے سے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بچانا چاہ رہی تھی اس لیے ہو گیا ایسے، اس لیے فوراً نسبت دیں کہ اللہ نے چند دن بڑھا دیے ہیں، شاید میرے لیے یا توبہ اور استغفار کی مہلت دیا یا میں مزید نیکیاں کما لوں۔ یہ موقف اختیار نہ کرے کہ میں موت سے فرار کر گیا ہوں تو فرار حاصل ہو گیا، نہیں۔ دوسری آیت نے ہمیں آ کے ایک اور زندگی تبدیل کرنے والا درس دیا کہ اہل ایمان ہونا اور وحی سے صرف ارتباط قائم کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اگر تم فکر کے اعتبار سے محکم افکار کے بھی تم حامل ہو گئے ہو، اس کے باوجود میدان میں حاضر نہیں ہوگے تو ظالم قرار پاؤ گے۔ میدان میں حاضر ہونے کا سلیقہ کیا ہے؟ وہ اس سے اگلی آیت ہے جس کو ہم نے تیزی سے بہرحال پڑھا ہے، اپنا موضوع بحث نہیں قرار پایا، وہ ہے امیر کی اطاعت۔ یہ بات ہم پاکستانی کو بڑی مشکل سے سمجھ آتی ہے، جیسا کہ بعض پیجز بھی چلائے، وہ قائدین کو جیل کے پیچھے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہمارا ساتھ انہوں نے دیا، یہ واحد ایک ہمارے ہاں، بقیہ جو ہیں جیسے سید حسن نصر اللہ ان تک پہنچ گئے، چونکہ ان کی شہادت وہ زہریلی گیس سے ہوئی تھی جو ساتھ پھینکی گئی تھی، ویسے بچ گئے تھے،
تو ایک انہی میں سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا، ماسک پہنا ہوا تھا اس نے، تو فوراً اتار کے ماسک لگایا اور اس کی وجہ سے اس کی شہادت ہو گئی۔ اور ہماری طرف ایک تفکر کیا ہے امیر کے اعتبار سے، اس نے امیر کے لیے جان نہیں دینی، امیر کی اطاعت نہیں کرنی۔ وہ دیکھ رہے مجھے زخم لگا تو اسے کیوں نہیں لگا؟ اسے لگا ہوتا تو پتہ لگتا کہ زخم ہوتا کیسے ہے، اسے درد ہوتی تو پتہ لگتا ہے درد ہوتا کیسے۔ یہ تفکر باطل تفکر ہے۔ خدا نے ہر ایک کے لیے نعمت اور مصیبت رکھی ہے، چونکہ ایک فرد جو رہنما، مثلا باپ جب تک ہے اولاد کے اندر، وہ اولاد کو سمیٹ لے گا۔ ادھر باپ کو وہ بچائے، اسے ضرر نہ آنے دے، وہ سب کو ضرر پہنچے گا۔ ہاں ایک بچے کو ضرر پہنچے تو اس کا ازالہ ہے دوسرے بچے کے ذریعے سے، لیکن اس باپ کا اثر کیسے ازالہ کرے گا؟ لہٰذا قیادت کا ازالہ آسانی سے نہیں ہوتا، اگر خصوصاً وہ قابل اعتماد قیادت ہو جائے۔ جیسا ادھر امیر کی اطاعت کا درس دیا گیا، امیر کی اطاعت کرو، بے شک جان جاتی ہے چلی جائے، چونکہ جان اللہ کے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ تمہارا وظیفہ ہے کہ اطاعت کرتے ہوئے خطرات میں اپنے آپ کو ڈال دو۔ ایسا یہاں پہ طالوت کے واقعے کے ذریعے یہ سبق دیا کہ یہ سبق سیکھ لو کہ تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کو گولی لگی ہے یا نہیں، اسے تیر لگا یا نہیں، وہ جیل گیا یا نہیں، اس نے گرمی سہی ہے یا نہیں، یہ دیکھو کہ تم نے اطاعت کی ہے یا نہیں کی۔ اس لیے شہید باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ بڑا خوبصورت جملہ، چونکہ مراجع کی سطح کے اوپر وہ ہستی تھی، ہزاروں لوگ ایک اشارے پہ ان کے نکاح توڑنے والوں میں شمار دے کے اگر کہہ دیتے کہ اس کا نکاح نہیں ہے، اس قدر وہ زندگیوں میں داخل تھے، کیونکہ مرجع تقلید تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بعنوان ولی فقی جب ایران میں معین ہوئے تو اس وقت شہید باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ اگر وہ مجھے کہیں کہ ایک چھوٹی سی مسجد میں آگے پیش امام لگ جو، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اطاعت کی صورت یہ تھی۔ مثلا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین ایک درخت کی دو شاخیں ہیں، ایک نور سے ہیں، لیکن امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ الکافی کی صحیح سند روایت ہے، انا عبد من عبید محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلاموں میں سے میں ایک غلام ہوں۔ ہمیشہ باڈی گارڈ کی طرح کھڑے رہتے تھے، جا کے ساتھ نہیں بیٹھ جاتے تھے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس علیہ السلام جیسے امام حسین علیہ السلام کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امام علی علیہ السلام اس طریقے سے رہا کرتے ہیں۔ اسی طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تھے، امامت کے عہدے پہ فائز تھے، معصوم تھے، نواس رسول ہونے کی نسبت سے تو ایک ترجیح بھی رکھتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام تو بالآخر ان کے جد جو ہیں وہ رسول اللہ جیسے نہیں تھے، لہٰذا اس کے باوجود باڈی گارڈ کی طرح امام علی علیہ السلام کے پاس موجود ہوتے تھے۔ یہاں پہ ہے کہ اطاعت امیر کا طالوت کے اس واقعے سے ہمارے سامنے سبق آتا ہے۔ تیسری آیت دیکھیں، یہ جو تیسری آیت ہے اور اس کے ساتھ ایک اور آیت، ایک ہی آیت میں دو دفعہ علم تارا ایک قسم کا تکرار ہے، ایک دفعہ واضح طور پہ اور دوسری دفعہ کلمہ او کے ساتھ۔ ہم آج کے دن 258 شروع کر رہے ہیں اور اس کے بعد 259 پڑھیں گے۔ 258 آیت میں سورہ بقرہ 258 نمبر آیت، علم ترى الی الذی، آپ نے دقت نظر نہیں کی اس شخص کے اوپر، نام نہیں لیا اس شخص کا۔ اچھا اس جگہ بھی ایک چھوٹا سا نقطہ، بلاغی نقطہ، کیونکہ قرآن کریم ہم احساسات جذبات سے ہٹ کر پڑھتے ہیں تو وہ عکاسی نہیں ہو پاتی ترجمے سے بعض اوقات۔ مثلا یہاں پر نفرت کی وجہ سے نام نہیں لیا گیا اس شخص کا، بعض اوقات احترام کی وجہ سے نام نہیں لیا جاتا، بعض اوقات نفرت کی وجہ سے نام نہیں لیا جاتا۔ اتنا ہے اس کا پست شخصیت ہے کہ اس کا نام بھی زبان پہ لا کے اپنی زبان آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آپ کہتے ہیں قتل الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے، چونکہ وہ جو قاتل ہے اتنا پست ہے اور اس قدر وہ نیچ سطح کا ہے کہ اس کا نام لینے کے لیے بھی انسانی نفس گوارا نہیں کر رہا کہ میں نام لوں، اس لیے کہتے ہیں قتل الحسین علیہ السلام۔ اسی طریقے سے ادھر وہ شخص ہے، اس کا نام قرآن نہیں لا رہا چونکہ بہت ہی پست انسان ہے اور اللہ تعالیٰ غضب کی وجہ سے اس کا نام نہیں لا رہا، اور وہ ہے نمرود بن کنعان، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھا، چھٹے یا پانچویں اس کے اوپر آتا ہے نسل سے۔ تو یہ ہے علم تری الی الذی، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا دقت نظر سے، حاج ابراہیم فی ربہ، جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے رب کے بارے میں کیا کر رہا تھا، آپس میں ان کے رب کے بارے میں احتجاج کر رہا تھا، یعنی بحث مباحثہ کر رہا تھا
کیا آپ نے غور و فکر نہیں کیا اس شخص کے بارے میں؟ اس شخص کے بارے میں اگر آپ نے غور و فکر نہیں کیا کہ جس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کیا، ان کے رب کے بارے میں ایک احتجاج یا ایک آپس میں، برادر سے کہیں گے بیٹھ جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ ان کے رب کے بارے میں کیا انہوں نے احتجاج، جو آپ نے غور نہیں کیا کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے کیا ایک ٹکراؤ پیدا کر رہا تھا، بحث مباحثہ اس نے کیا۔ احتجاج کہتے ہیں استدلال قائم کرنے کو، آپ جو مناظرے کہتے ہیں اس مناظرے کا ایک نام احتجاج بھی ہے، اسی لیے احتجاج تبرسی لکھا گیا ہے۔ احتجاج تبرسی معروف کتاب ہے، اور اس کتاب میں مناظر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے درج ہیں۔ ہمارے پاس مکتب تشیع میں فقط ایک ہی ایسی کتاب ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے فقط مناظرے کے موضوع کے اوپر ہے، اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ احتجاج تبرسی۔ احتجاج کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کرنا، البتہ بحث مباحثے کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ احتجاج دلیل قائم کرنے کو بھی کہتے ہیں، اپنے مخالف کے اوپر دلیل، یہ لغوی معنی ہے۔ حاجہ یعنی دلیل قائم کی مد مقابل پہ۔ ایک ہے حج کہتے ہیں قصد کو، اور ایک ہے حجت۔ حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلیل قائم کر کے دوسرے کے اوپر اپنی بات کو حاکم کرنا، غالب کرنا۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا کام دعوت دینا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کام کر رہے ہیں؟ دعوت کا پیغام دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں نمرود نے کیا؟ اس نے مناظرہ کیا، لجاجت کی، ضد بازی کی، باطل کے اوپر وہ آ کے باطل کا نمائندہ بن کے ان کی بات کو اس نے مغلوب کرنا چاہا، دبانا چاہا۔ صحیح، اس لیے حاج کے کلمے پہ غور کرنا چاہیے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم الی ربہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں جھگڑا کیا۔ جھگڑا کرنے والا کون ہے؟ وہ شخص ہے، نمرود ہے۔ اس جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے جھگڑا کیا۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ نمرود جو ہے وہ اپنی پوزیشن پہ محکم بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے خطا ہوئی ہے۔ نہیں، اس جگہ پر ابتدا کس نے کی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے وظیفے کے تحت قوم اور ملت کے اندر دعوت کا پیغام دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، راہ راست کے اوپر لانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن مد مقابل کیا ہے؟ مد مقابل وہ باطل کے اوپر ڈٹ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کوشش کرنے والوں میں۔ ہم آیت کا ترجمہ ابھی دیکھ لیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کے چند حالات اور اس واقعے کے تناظر میں جو پیغام سامنے آتا ہے کہ حاج ابراہیم فی رب ہی، کس مسئلے کے اوپر؟ ابراہیم کے رب کے بارے میں وہ دیکھیں ڈٹا ہوا ہے، ابراہیم کے رب کے بارے میں غور بحث کر رہا ہے۔ موضوع دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ ادھر بہت دقت کی چیز ہے کہ انہوں نے ٹکراؤ کس سے لیا ہے؟ رب العالمین سے، کس ہستی کے ساتھ انہوں نے ٹکراؤ لیا۔ لیکن کیا وہ ذات الہی کو نہیں مانتے تھے؟ صفات الہی ماننا ان کے لیے مشکل تھا، یا تدبیر الہی کو قبول نہیں کرتے تھے؟ انشاءاللہ اسے ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کہ یہاں پہ نمرود ہے، فرعون ہے، انہوں نے کس چیز میں آگے ٹکراؤ کیا؟ کیا انہیں ذات الہی سے کوئی مشکل تھی؟ ذات الہی سے تو کوئی مشکل نہیں تھی، وہ مانتے تھے بالا تر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ ترین صفات سے کوئی مشکل تھی؟ اس سے بھی کوئی مشکل نہیں تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کامل ترین ہستی و ذات اور سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہے۔ پھر کسی جگہ سے مشکل تھی؟ ربوبیت سے۔ ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ ربوبیت اس مالک کو کہتے ہیں جو اپنی مملوک کی تدبیر اپنے مطابق کرتا ہے، صحیح ہے، تاکہ اسے نشوونما دے، اس کی تربیت کرے۔ جیسے والدین ایک شیرخوار بچے کو وہ اس کو پالتے ہیں، اور اس کے مثلا لباس کا اہتمام کریں گے، خوراک کا اہتمام کریں گے، کہاں سونا ہے، کیسے سونا ہے، نہلانا دھلانا ہے، یہ سارا اہتمام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سارا اہتمام اس لیے کر رہے ہیں اس کی نشوونما اچھی ہو، صحیح ہے، اور صحت کے مطابق اس کو وہ سارے کے سارے امور انجام دیتے ہیں تاکہ اس کی جسمانی نشوونما اچھی ہو۔ یہ جسمانی نشوونما اچھی ہونا کیوں ہے؟ یہ محبت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے عرفاء بیان کرتے ہیں کہ کائنات کی تمام چیزیں جس محور کے گرد گردش کر رہی ہیں، اس محور کا نام ہے محبت الہی۔
اللہ کو بھی محبت ہے اور مخلوق کسی محبت کے دائرے میں سب کچھ پا رہی ہے، کیونکہ ربوبیت بھی محبت کے بغیر نہیں ہوتی۔ ان جو پست ترین افراد ہیں جن کے اوپر قرآن کریم نے جن کے اوپر لعنت بھیجی ہے، انہوں نے مقابلہ ذات الہی کے اعتبار سے کیا، دعویٰ کیا نہیں، صفات الہی کے اعتبار سے کیا نہیں، ربوبیت کے اعتبار سے انہوں نے کہا نہیں میں چلاؤں گا زمین، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میں زمین چلانے والا ہوں۔ زمین کی مملکت اور تدبیر، یہ جو میں ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ جو کہتا ہے نا میرا گھر ہے تو میری چلے، میرا مال ہے تو میری چلے، میری جان میری مرضی، تو یہ اصل ہلاکت کنندہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ میری جان میری مرضی۔ اس کا حال پھر یہی ہوتا ہے کہ جو آپ اس ٹائم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک گھر نہیں پھر ہزاروں بازاروں کی زینت بن جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہاں پر بھی ہے فی رب ہی، یہاں پہ تعجب ہے، فی رب ہی میں تعجب کہ دیکھو تو صحیح کس مسئلے پہ وہ بحث کر رہا ہے وہ ایک چھوٹے سے ذرے کے برابر نہیں، اور مچھر نے اس کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا۔ اس کی حیثیت یہ ہے، اور وہ رب کے بارے میں رب کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ یہ آتا ہے حاج ابراہیم فی ربہ ان اتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اس کو جو ملک عطا کیا ہے۔ کس کو ملک عطا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو ملک دیا ہے، نمرود کو دیا، انشاءاللہ کل یہ ہم دیکھیں گے۔ اذ قال ابراہیم ربی، کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے رب کو کہا الذی یحیی و یمیت، رب ابراہیم نے کہا ربی میرا رب، قال ربی، ابراہیم نے کس کو کہا؟ نمرود کو کہا تھا۔ بعض کتب میں آیا کہ جب وہ آگ میں ڈالا تو آگ میں ڈالنے کے بعد جب دیکھا پھر بھی زندہ بچ کے نکل آئے ہیں، تو اس کو اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب جو ہے یحیی و یمیت، حیات بھی دیتا ہے اور ممات بھی دیتا ہے۔ کل اس کے اوپر ہم غور و فکر کریں گے، اگرچہ اس آیت میں بہت ساری چیزیں غور و فکر کرنے والی، لیکن ہم یحیی و یمیت پہ غور کریں گے۔ وہ منبع کائنات میں فقط ایک ہے، وہ منبع نہ کوئی نبی ہے، نہ امام ہے، نہ رسول ہے، نہ فرشتہ ہے، وہ منبع حقیقی فقط و فقط ذات الہی ہے۔ ہر شے ذات الہی سے صادر ہو رہی ہے، اور ہر شے کی تدبیر ذات الہی کر رہی ہے، چاہے وہ امام ہوں، چاہے رسول ہوں، یا کوئی ہستی ہو۔ اور اسی ذات کے سامنے امیر المومنین علیہ السلام جیسی شجاع شخصیت خوف کی وجہ سے کانپتے ہوئے اندھیرے میں سجدے میں پڑے ہوئے پوری رات گزار دیتی ہے۔ جس ذات سے امیر المومنین علیہ السلام جیسی ذات خوف زدہ ہو کے کانپتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اس کی عظمت کیا ہوگی؟ کیا عظمت اس ذات کی ہوگی؟ لہذا یہ ہے ذات الہی یحیی و یمیت، یہ حیات دینے والی ہے اور یہی ممات دینے والی ہے۔ لہذا پھر آگے قال انا احیی و امیت، چونکہ ابراہیم نے کہا میرا رب ہے، وہ رب ہے تو دیکھو کائنات میں حیات بھی آ رہی ہے اور ممات بھی آ رہی ہے، تو اس نے کہا میں بھی ہوں کہ جو دیتا ہوں، احیی و امیت۔ اس نے ڈائریکٹ نہیں کہا انا ربی، انا ربو، انا ربو نہیں کہا کہ میں رب نہیں ہوں، بلکہ رب کے جو کام ہیں اس کی نسبت اپنی طرف دی، کہا کہ انا احیی و امیت۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر فوراً کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، مشرق سے وہ اٹھا کے سورج کو باہر نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اور پھر وہ مغرب میں جا کے اسے دوبارہ موت کا شکار کرتا ہے، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس نے کہا اب کر کے لاؤ تم ذرا مشرق سے، کیا مغرب سے نکال کے واپس پلٹا دو۔ تو ادھر مبہوت ہو کے رہ گیا کلمہ، الحمدللہ اردو میں موجود ہے ورنہ بڑی لمبی تشریح کرنی پڑتی۔ وہ کافر مبہوت ہوتا ہے نا، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کہ اب کیا، تھوڑی دیر ساکت ہو جاتا ہے، چند سیکنڈ کے لیے اس کی آنکھیں وہ جم جاتی ہیں، منہ کھلا رہ جاتا ہے، اوسان خطا ہو جاتے ہیں، پھر ہوش میں آتا ہے کیونکہ جواب ہی نہیں ہے کوئی، بھرپور اندر کوشش کر رہا جواب لے کے آئے، لیکن یہ کافر مبہوت ہو کے رہ گیا۔ اور کیا کہا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اس نے ہدایت والی اس کے اوپر نہیں، ظالمین کی اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ کیوں اللہ ہدایت نہیں کرتا؟ کیا اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہتا؟ نہیں، اس نے اپنے اندر اتنا، اپنے اندر وجود کے اندر، اپنے نفس کے اندر
باطل کے وار کیے ہیں کہ اس کا نفس مردہ ہو گیا، وہ زندگی کے قابل ہی نہیں رہا، اس کے نفس کا لوٹنا ہی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اول مرحلے میں کسی کو بھی گمراہ نہیں کرتا، لیکن ایک شخص جب اپنے آپ کو اس سطح تک پہنچا دیتا ہے کہ اصلاً وہ واپس لوٹ ہی نہیں سکتا، تو یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت نہیں فرمائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس یہ آیت کریمہ تھی جس میں آپ نے ملاحظہ کیا سورہ بقرہ 258 نمبر، کہ اس میں چند چیزیں ہمارے پاس، اور قرآن نے اس کو بھی پڑھنے سے پہلے کہا کہ اے بندے خدا، اس مضمون کو پڑھنے سے پہلے، مضمون آیت کو پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو متنبہ کرو۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دقتیں نظر کی؟ کیا تم نے نہیں دیکھا، اس واقعے کے اوپر غور نہیں کیا؟ کس واقعے کے اوپر؟ کہ ایک شخص ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ان کے رب کے بارے میں بحث کر رہا ہے، کر بھی کس کے بارے میں رہا ہے؟ رب کے بارے میں، ابراہیم کے رب کے بارے میں بحث کر رہا ہے، اور بحث کرتے ہوئے جس کو اللہ نے مملکت دی ہوئی تھی۔ ادھر ممکن ہے نمرود مراد ہو جسے مملکت دی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے مملکت دی۔ اور پھر وہ بحث کرتے ہوئے ابراہیم نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ تو حیات اور ممات کا کام انجام دیتا ہے، فعل خدا ہے حیات اور ممات۔ اس نے کہا میں بھی حیات اور ممات دیتا ہوں۔ روایات میں وارد ہوا دو زندان سے اٹھا کے مجرم لایا، ایک جس کو آزاد کرنا تھا قتل کر دیا، جس کو پھانسی یا قتل کرنا تھا اسے آزاد کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ یہ بہت ہی نچلی سطح کا سوچنے والا ہے، اس لیے بڑی آسان سی مثال لے کے آئے اور کہا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، کیونکہ ادھر وہ بحث کی گنجائش پیدا ہوتی تھی۔ اگر وہ کہتا ہے تو بہت سارے سوالات نمرود کر سکتا تھا، لیکن اتنی عقل نہیں تھی۔ فرعون اس کی نسبت جو ہے وہ تھوڑا سا زیرک تھا، نمرود جو ہے نا وہ احمقوں میں سے ایک احمق تھا، اس لیے اس کے لیے بڑی سادہ سی حضرت ابراہیم علیہ السلام مثال لے آئے۔ وَإِلَّا وہ یہ جیسا مشرکین میں بعض نے کہا نا، اچھا ہمیں دکھائیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کا اللہ کہاں ہے، ہم آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح کا کوئی مطالبہ کر دیتا۔ اس لیے فرعون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جب کرایا اپنے رب کا تعارف، تو کیا کہا؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ یہ بہت دقیق اور فلسفیانہ جملہ ہے، یعنی یہ جو ہدایت قرآن کی ہے بہت عمیق قرآن کی یہ آیت ہے کہ اعطی کل شیء خلقہ، ہر شے کو جامع خلقت پہنایا، جامع خلقت، ہر لباس خلقت جس کو عطا ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ موسیٰ کہتے ہیں وہ میرا رب ہے۔ اور وہ پھر اس نے چھوڑ دیا اسے نہیں، پھر ہدایت دی، لباس خلقت دینے کے بعد کیا کیا ہے؟ ہر ذات کو ہدایت دی۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اگلے درس میں کچھ نہ کچھ ملاحظہ کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہا کرتے تھے، حیرہ کی جگہ ہے، ظاہراً اسے کوسا بھی کہا جاتا ہے، جیسے بشرا ہے، اس طرح سے روایات میں یہ لفظ وارد ہوا ہے کہ ایک جگہ تھی جس کو کوسا کہا جاتا تھا۔ اس مقام کے اوپر ابراہیم علیہ السلام وہ زندگی بسر کیا کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی چند خصوصیات ہیں، ان کے بارے میں نمرود کے پہلے منجمین تھے، انہوں نے خبر دے دی تھی، چونکہ شیاطین کا اس عالم تک رسائی تھی کہ جو بعض غیب کی خبریں پکڑ کے لے آتے تھے، اس لیے اگر کوئی صحیح بھی آپ کے بارے میں پیر صاحب بتا رہے ہوں تو تب بھی کہیں گے میں تمہاری وجہ سے عمل قبول نہیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے پیر آپ کے بارے میں صحیح باتیں بتا دے، ہے نا، بہت سارے پیر صاحب، حافظ صاحب، پتہ نہیں حاجی صاحب، کئی نام ان کے رکھے ہوتے ہیں، تو ہاں عامل بابے کہہ دیں، یا بجلی پیر ہے، کوئی ننگا پیر ہے، کوئی پہاڑی پیر ہے، کئی پیروں کے پھر نام ہوتے ہیں، بنگالی پیر، انہوں نے پھر آپ کے اس کے حوالے سے صحیح خبریں بھی کچھ بتا دیتے ہیں، صحیح خبریں بتاتے ہیں تو بڑے حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی حیرانی پریشانی کی بات نہیں ہے، فرعون اور نمرود دونوں کو صحیح خبر بتائی، اور وہ بھی حجت خدا کے بارے میں، اور انجام تک انہوں نے بتایا، کہاں تک ان کی پہنچ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ شیاطین کا دروازہ بند ہو گیا، اس سے پہلے تک تھا، یہ ان کی رسائی کا دروازہ کھلا تھا۔ تو منجمین نے خبر دے دی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک شخص آئے گا، بچہ پیدا ہوگا، سارا تہس نہس تجھے کر کے رکھ دے گا۔ اس نے بھی بچوں کی موت کا آرڈر جاری کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ وہ پہلی خاتون تھی کہ جن کے شکم میں بچے کی جو وجود ہے اس کے آثار نمایاں نہیں ہوئے،
امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ بھی اسی طرح سے تھی۔ تو انہوں نے جب وقت ولادت پیش آیا تو ایک زیر زمین اور بعض جگہوں پہ کہ غار کے اندر جا کے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام متولد ہوئے اور وہ چھوڑ کے انہیں آ گئی، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے ابتدائی طور پہ پرورش کی۔ اور اس طرح سے پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے، حیرہ کے۔ آپ اگر مسجد کیا نام ہے اس کا، مسجد کوفہ، مسجد سہلہ میں جائیں تو ادھر ہے بھی بیت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے، یا جناب ادریس علیہ السلام کے نام سے۔ بہرحال اب وہ مقام ابراہیم موجود ہے۔ مقام ابراہیم سے مراد یہی ہے کہ ادھر رہا کرتے تھے یا ادھر ان کا گھر تھا، لیکن یہی سرزمین ہے جو انبیاء کی سرزمین تھی۔ تو اس جگہ پہ ان کے جو نانکے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، وہ بڑے امیر کبیر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو والدہ تھیں اور ان کی جو بہن تھی خالہ کے جو بیٹے تھے وہ لوط علیہ السلام تھے۔ لوط علیہ السلام بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ بھانجے تھے، اور بعض جگہوں پہ ہے کہ خالہ زاد کزن تھے۔ الکافی کی ہم روایت سے انشاءاللہ کل یہ روایت پڑھیں گے، طولانی روایت ہے، اس کا صرف ابتدائی حصہ کہ ابراہیم علیہ السلام سے واقفیت کسی حد تک ہمیں ہو جائے، چونکہ تاریخ بشر میں تا قیامت آنے والے جو بشر ہے اس میں چوٹی کے جو انبیاء ہیں وہ صرف 3 ہیں۔ سب سے اوپر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، اور شدید اختلاف ہے کہ دونوں میں افضل کون ہے۔ بعض شیعہ علماء نوح علیہ السلام کو افضل مانتے ہیں، اور بعض شیعہ علماء و اہل سنت ابراہیم علیہ السلام کو، زیادہ تر ابراہیم علیہ السلام کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن نوح علیہ السلام کی پر ترجیح دینا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ہیبت دیکھیں، بہت غیرت مند تھے، جوانی سے ہی ٹکرا گئے، اور قرآن نے ان کی جوانی کا تذکرہ کیا، چند جوانوں کا تذکرہ کیا قرآن نے، ان میں سے بعض جوان ہیں اصحاب کہف والے۔ اصحاب کہف نے جو کام کیا ہے بہت بڑا کام ہے، جس طرح جواد مغنیہ تھے، یہ عماد مغنیہ رضوان کے نام سے جن کا لقب تھا، رضوان اللہ تعالی علیہ، بہت عظیم شخصیت، شہید عماد مغنیہ گزرے ہیں۔ 21-22 سال کی عمر میں انہوں نے جہاز اغوا کر لیا۔ یہ وہی اصحاب کہف کی مانند ہیں، وہ اپنی جوانی میں ہی ٹکرا گئے بادشاہ سے، بڑے بڑے منصبوں پر تھے، لیکن اس منصبوں پر ہوتے ہوئے وہ ایسے جیدار جوان تھے۔ اسے کہتے ہیں جوانی۔ جوانی جو ہے وہ بڑے کاموں کے لیے ہوتی ہے، جوانی چھوٹے کاموں کے لیے نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے کام انہوں نے انجام دیے، انہیں سے ابراہیم تھے، یقال لہو ابراہیم، کہ ایک جوان کا نام ہم نے سنا ہے وہی ان بتوں کو توڑنے والا ہوگا، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو نانکے تھے وہ کیا تھے؟ بڑے امیر کبیر تھے، عراق میں رہا کرتے تھے، زیادہ یہ نجف کی سرزمین ہے، قرین قیاس یہی ہے۔ ان کی شادی اپنی خالہ زاد سے ہوئی، کزن سے ہوئی تھی، ان کا نام تھا سارہ۔ جناب سارہ کی بڑی زمینیں تھیں، زمینیں بھی بہت تھیں اور مویشی بھی بہت تھے، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں، بہت زیادہ ان کے مویشی تھے۔ اور جناب سارہ کی جب شادی ہوئی، حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے، اب یہ 3 ہستیاں تھیں، تو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا اس وقت کے دور کو۔ جناب سارہ نے ساری کی ساری اپنی جائیداد اور زمینیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیں، اس اعتبار سے بہت باوفا تھیں۔ ایک مسئلے میں ٹکراؤ آگے جناب ہاجر کا، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ جناب سارہ ایک تو بہت حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، دوسرا بہت مال و دولت ان کے پاس تھا، تیسرا ابراہیم علیہ السلام کی تابع تھی اس اعتبار سے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہر سفر میں جب پوری جائیداد ابراہیم علیہ السلام کے حوالے انہوں نے کر دی۔ اور اسی جگہ کو پھر آ کے نمرود نے گھیر لیا۔ نمرود کو شکایت لگائی گئی کہ یہ ہے بتوں کو توڑنے والا فلاں فلاں، تو یہ بادشاہ حضرات قوانین کے توڑنے میں بڑے سخت ہوا کرتے تھے۔ جیسے فرعون کے دربار کا قانون ٹوٹا تو جس کو خود ہاتھوں سے پالا تھا اسی کے لیے فوج کو بھیجا فرعون نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو نمرود کے دور میں بھی جب قانون ٹوٹا تو اس نے بڑا شور مچایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا اس نے حکم دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا آغاز کا ایک تعارف ہے کہ کس طریقے سے وہ خوشحال سرزمین پر رہتے تھے، خوشحال گھرانے میں انہوں پلے بڑھے، اور ان کی جو شادی ہوئی اس اعتبار سے بھی وہ اپنے زمانے کے عمراء اور امیر کبیر افراد کی طرح نعمتوں میں زندگی بسر کرنے والی شخصیت تھیں، لیکن سب کے سب دنیا سے انہوں نے
ٹکر مول لی کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اپنے وظیفے کا احساس کیا۔ جو وظیفے کا احساس کرتا ہے وہ زمانے سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس لیے بات کے آنے والی بشریت میں ابراہیم علیہ السلام استعارہ بن گئے، ہمت کا، حوصلے کا، معاشرے سے ٹکرانے کا ایک استعارہ بن گئے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔